اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے اور لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنی تقدیر کے بدلنے کی التجا کیوں کرتے ہیں؟ ہم خدا کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہلا دیتا ہے۔ اور اس میں پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیر کو بدلنے والی صرف ایک ہی چیز ہے اور جسے آپ دعا کہتے ہیں۔ اب دعا کو کچھ لوگ محض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنا ہے، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دینا اور گڑ گڑانا اور اللہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے۔ اصل میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آدھا سچ ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، دعا صرف مانگنا، التجا کرنا نہیں ہے۔ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب آپ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو یہ ایک مکمل میکانزم، ایک ایسا میکانزم ہے جو اس کائنات میں پوشیدہ چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب کسی کا ہاتھ اٹھے گا، کب کسی کا ارادہ بدلے گا، کب کسی کی کوششیں شروع ہوں گی، کب وہ کوئی میری طرف بڑھے گا۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک صرف التجا یا دعا نہیں ہوتی، وہ ایک پورا میکانزم ہوتا ہے۔ اور کون سا میکانزم؟ تقدیر کو بدلنے کا میکانزم۔ اور یوں کائنات میں جو اللہ نے وہ پوشیدہ چیزیں رکھی ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ جتنا ارادہ آپ کا پختہ ہوتا ہے، جتنی آپ کی سوچ سٹرونگ ہوتی ہے اور جتنا آپ کا پختہ یقین ہوتا ہے، اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ اور پھر کائنات میں جو مختلف آپ کی راہ میں رکاوٹیں تھیں وہ ان لاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے ساتھ مسلسل جڑ جاتی ہے۔ جس طرح اقبال نے فلسفہ خودی دیا تھا، اور اقبال نے کہا تھا کہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو دریا میں یا اس دنیا میں پھینک دیا گیا ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اب تم اپنی تقدیر کے فیصلے کوئی اٹل مانگو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے یہاں کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ اپنی تقدیر تک بدل سکتا ہے۔ اور تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ کائنات کی پوشیدہ چیزوں کو ایکٹیویٹ کر کے۔ اگر اسلامک فلسفے کو دیکھیں تو دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو اٹل ہے، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور ایک تقدیر کا وہ پہلو ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں چینج ہوں گی آپ کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے عمل کے ساتھ جڑی ہیں۔ اب مثلاً کیا تبدیل نہیں ہو سکتا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس گھر پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون ہیں، یہ چیزیں فکس ہیں، یہ تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کون سی شکل و صورت لے کر آپ آئے، یہ تو آپ کے بس میں نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک ایسا قانون رکھا ہے کہ جہاں آپ کوانٹم فزکس جس کو بولتے ہیں، کوانٹم فزکس میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب آپ کے پارٹیکل، آپ کے دماغ کے پارٹیکل جس طرح کی وائبریشن کرتے ہیں، اس طرح کی وائبریشن کی یا فریکوینسی کی کوئی اور چیز اس دنیا میں، اس کائنات پر کہیں ملتی ہے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور یوں آپ ایسی چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہو۔ میں ایک کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ سوچیں کہ میں نے کلٹس گاڑی لینی ہے۔ اب جب کلٹس گاڑی کا آپ سوچ رہے ہیں، ایک دن سوچے، 2 دن سوچے، تو آپ باہر روڈ پہ جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ہر طرف کلٹس گاڑی نظر آئے گی۔ جو کلر آپ نے سوچا ہوگا وہی آپ کو دکھائی دے گی۔ کیا اس سے پہلے وہ گاڑیاں نہیں تھیں، مگر بس آپ نے کبھی اس کی طرف سوچا نہیں۔ اب آپ نے جب سوچنا شروع کیا تو اس طرح کی ویوز آپ کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، دعا صرف مانگنا نہیں ہے، یہ غیب کی طرف سے ایک ایسی سائنس ہے جو ڈائریکٹ آپ کے ارادے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور آپ کا ارادہ کائنات کی پوشیدہ رازوں کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ یوں تو اللہ کی کائنات ہر وقت کھلی ہے، لیکن آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ دعا سے یا حرکت سے، عمل سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ تو جب بھی اگلی بار ہاتھ اٹھائیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ صرف مانگ رہے ہو، التجا کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ اپنی تقدیر کو ایک نیا رخ دے رہے ہو۔